پیارے دوستو، ایران ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور مشہور شیعہ مسلم دیش ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم لوگ جب بھی شیعہ مسلم کا نام لیتے ہیں تو شاید ہمارے دماغ میں سب سے پہلا خیال بھی ایران کا ہی آتا ہے۔ آئے بھی کیوں نہ، کیونکہ آج کے دور میں ایران شیعہ مسلمانوں کی ہی پہچان بن چکا ہے۔ مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ یہ سب سے بڑا شیعہ مسلم دیش ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ آج سے صرف 3-4 صدی پیچھے بھی جاؤ گے تو یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ سنی مسلمان ہوا کرتے تھے، اور اس دیش کا جو اسٹیٹ یعنی کہ آفیشیل ریلیجن تھا وہ بھی سنی اسلام ہی تھا۔ لیکن تبھی کہ جب آلریڈی ایران میں اسلام کو آئے ہوئے لگ بھگ 900 سے 1000 سال گزر چکے تھے، ایران کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کہ جس نے صرف ایران کو ہی نہیں بلکہ باقی دنیا کے بھی نقشے کو اور اس کے اتہاس کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دیا۔ دراصل دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلے کہ ایران دنیا کے ان خاص علاقوں میں سے ہے کہ جہاں پر اسلام بالکل شروعاتی دور میں ہی پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی لیڈرشپ میں سب سے پہلے تو عراق کو فتح کیا گیا تھا، جو ظاہر ہے اس دور میں ایران کا ہی پارٹ تھا، کیونکہ اس دور میں جو سلطنت ایران پر راج کیا کرتی تھی عراق بھی اسی کے انڈر میں آیا کرتا تھا۔ عراق کے فتح ہو جانے کے بعد اب پورا ایران بھی مسلمانوں کے لیے کھل چکا تھا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران کے بہت سارے اہم علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا، اور پھر 654 عیسوی آتے آتے یعنی کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں تو مسلمانوں کا یہ ایران کا پورا مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا، یعنی کہ آج کے دور کے پورے ایران کے ساتھ ساتھ آس پاس کے بھی بہت سارے علاقوں پر مسلمانوں کا ہی راج تھا۔ لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی ایران کے زیادہ تر لوگ اپنے پرانے دھرموں، اپنے پرانے مذہب کو ہی فالو کیا کرتے تھے۔ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد جب سلطنت بنو امیہ نے راج کیا تو اس دور میں بھی یہاں کی زیادہ تر آبادی غیر مسلم ہی تھی، مگر پھر اس کے بعد جب عباسی ڈائنیسٹی یعنی کہ سلطنت بنو عباسیہ کا دور شروع ہوا تو اس دور میں ایران میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ صرف یہاں کے لوگ اسلام کی طرف ہی نہیں بڑھے بلکہ مسلمانوں کی یہ جو موجودہ سلطنت تھی اس کے اندر ایرانیوں کا بھی پربھاؤ بڑھنے لگا تھا۔ بڑھتا بھی کیوں نہ، کیونکہ اس دور میں تو یہ پوری سلطنت ہی عراق کے کوفہ یا پھر بغداد جیسے شہروں سے ہی کنٹرول ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں ایران کے اندر اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا تھا، اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے ایران کے اندر مڈ 19 سینچری کے اندر مسلمانوں کی جو آبادی 40% کے قریب تھی وہ 11ویں یعنی کہ 11ویں سینچری آتے آتے 100% میں بدل چکی تھی۔ اتہاس کار مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے اور تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں جب ایران میں اسلام پہنچا تھا تب سے لے کر آج تک لگاتار ہمیشہ ایران کا جو اسٹیٹ ریلیجن ہے یعنی کہ راشٹریہ دھرم ہے وہ ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، سوائے ان کچھ سالوں کے کہ جب منگولوں کی طرف سے ایران پر خطرناک حملہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور کے بعد سے لے کر اگلے 700 سے 800 سال کا ایران کا جائزہ لیں گے یعنی کہ 15ویں صدی کے آخر تک کا، تب آپ پائیں گے کہ یہ نہ صرف ایک اسلامک دیش رہا بلکہ سنی اسلامک دیش رہا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ تر سنی تھے اور یہاں کا اسٹیٹ ریلیجن بھی سنی ہی رہا کرتا تھا، حالانکہ یہاں پر ہمیشہ سے ہی کچھ % الگ الگ علاقوں میں شیعہ آبادی بھی رہا کرتی تھی، بلکہ شیعہ گروپ کے بہت سارے اتہاس کے جو مشہور سکولرز ہیں ان کا جنم بھی یہی پر ہوا ہے یا وہ یہی کے رہنے والے تھے، مگر زیادہ تر سنی آبادی اور حکومت کے انفلوئنس کی وجہ سے ہمیشہ اسٹیٹ ریلیجن سنی اسلام ہی رہا۔ لیکن پھر لگ بھگ 900 سال گزر جانے کے بعد سال آیا سن 1487 کا کہ جب ایران کے علاقے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی بچہ تھا
کہ جس کو دنیا آج اتہاس میں شاہ اسماعیل صفوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شاہ اسماعیل کا تعلق صفوی نام کے ایک صوفی سلسلے سے تھا، اور ان کے جو والد تھے شیخ حیدر، وہ بھی ایک صوفی ہوا کرتے تھے جو اردبیل نام کے شہر میں رہا کرتے تھے۔ مگر شاہ اسماعیل صفوی اپنے سلسلے کے آخری پیر ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی اس پیری کو بادشاہت کا رنگ دے دیا تھا اور پھر بنیاد رکھی تھی ایک طاقتور سلطنت کی، کہ جس کو ہم لوگ صفوی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ 15ویں صدی کے شروع میں امیر تیمور کے جانشینوں کے فیلئر کے بعد ایران کا یہ پورا علاقہ لگ بھگ 9 سے 10 الگ الگ چھوٹی بڑی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑی سلطنت تھی وہ تھی آکو انلو نام کی، جو دراصل ترکمانوں کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ تبریز سے لے کر دیار بکر تک کا پورا علاقہ اسی سلطنت کے انڈر میں ہی آیا کرتا تھا۔ اسی سلطنت کے ہی ایک صوبیدار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ہی شاہ اسماعیل صفوی کے فادر یعنی کہ شیخ حیدر کی موت ہوئی تھی۔ بعد میں آکو انلو نام کی اس سلطنت نے شاہ اسماعیل صفوی کی جو فیملی کا شہر تھا یعنی کہ اردبیل، اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے دوران ہی شاہ اسماعیل صفوی کے بڑے بھائی یعنی کہ علی مرتضیٰ صفوی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی بچا ہوا لڑکا شاہ اسماعیل صفوی کہ جس کی عمر 7 سال تھی، اس کو گیلان کی طرف فرار ہونا پڑا۔ کچھ وقت کے بعد ہی یعنی جب شاہ اسماعیل کی عمر ابھی صرف 12 سال ہی تھی، تبھی اپنے مریدوں کے دم پر اناطولیہ، کردستان اور آذربائیجان کے علاقے سے ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کم عمری اور نا تجربے کاری کے باوجود بھی شاہ اسماعیل صفوی نے شیروان اور باکو جیسے علاقے کو فتح کر لیا، اور 1499 آتے آتے تبریز جیسے مشہور شہر کو فتح کر کے اس آکو انلو نام کی پوری سلطنت کو ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سال 1503 آتے آتے جب شاہ اسماعیل صفوی کی یہ ایرانی سلطنت دنیا کے ایک بڑے علاقے پر پھیل چکی تھی، اتہاس کار مانتے ہیں کہ شاہ اسماعیل صفوی کی سب سے بڑی جنگ بخارا کے طاقتور حکمران شیبانی خان کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ وہی شیبانی خان ہے کہ جس کو کسی دور میں بھارت میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین محمد بابر کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے شیبانی خان کی 28,000 کی فوج کو صرف 17,000 کی فوج سے شکست دے دی۔ ہرانے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے نہ صرف شیبانی خان کو قتل کیا تھا، بلکہ اس کی کھوپڑی کو ایک پیالے کی سی شکل دی تھی، جس کو ہیرو جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ اس کو شراب پینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہی پیالہ شاہ اسماعیل صفوی کی طرف سے مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین محمد بابر کو تحفے کے طور پر بھجوایا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ظہیر الدین بابر شیبانی خان کا نہ صرف سب سے بڑا دشمن تھا، بلکہ کسی دور میں شیبانی خان نے ہی ظہیر الدین بابر کو بری طریقے سے ہرا کر بھارت کی طرف آنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ فی الحال خاص بات یہ ہے کہ شاہ اسماعیل کے وقت سے ہی ایران میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جس کو ہم شیعہ دور بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایران کے کچھ خاص اور چھوٹے علاقوں میں ہی شیعہ حکمرانوں کی حکومت رہی تھی۔ کبھی ایسے بڑے حکمران بنے بھی کہ جن کے عقائد شیعہ تھے، مگر تب بھی یہاں کا جو سرکاری مذہب تھا وہ اہل سنت ہی تھا۔ مگر شاہ اسماعیل صفوی نے یہ سب کچھ بدل دیا۔ بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے نہ صرف عباسیوں کے بہت سارے حکمرانوں کے مقبرے گرائے، بلکہ مشہور صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقبرہ بھی اس سے سلامت نہ رہ سکا تھا۔ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی نے شیعہ مسلک کا اپنی حکومت کے لیے استعمال کیا، اور وہ شیعہ مسلک کا نام لے کر ہی بہت ساری جنگیں لڑا کرتا تھا۔ اس نے اپنی پوری حکومت میں زبردستی شیعہ مسلک نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایران کی ایک بہت بڑی سنی آبادی کو اس دور میں بڑی تیزی کے ساتھ ٹارگیٹ کیا جانے لگا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں کے سنیوں کو 2 ہی آپشن دیے گئے تھے،
یا تو شیعہ ہو جاؤ یا پھر فوت ہو جاؤ۔ یاد رہے دوستو، یہاں پر کسی بھی مسلک کو برا نہیں کہا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی مسلک کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں پر پرسنل بات ہو رہی ہے شاہ اسماعیل صفوی کے اتہاس کے بارے میں، جس کو آپ لوگ ظاہر ہے الگ الگ سورسز سے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور تو اور شاہ اسماعیل صفوی کے اس طرح کے بہت سارے فیصلوں اور اس طرح کے بہت سارے کاموں کو اس دور کے بہت سارے شیعہ عالم کی طرف سے بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ اسماعیل صفوی نے سنی عالموں کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے شیعہ اسکالرز اور شیعہ عالموں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا کہ جس کسی نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی، اس دور میں فرقہ واریت کے نام پر اس خونی کھیل میں بہت سارے لوگوں کو جان گنوانی پڑی۔ ہزاروں لوگوں نے ایران کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے حالات میں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے شیعہ مسلک کو ہی اپنا لیا تھا۔ ایران پر مضبوط پکڑ بنانے کے بعد اب شاہ اسماعیل صفوی کی نظر اس دور کی ایک بڑی طاقت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ پر پڑی۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ میں رہنے والی شیعہ آبادی پر پہلے سے ہی شاہ اسماعیل صفوی کا گہرا اثر پڑ چکا تھا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ اسماعیل صفوی نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ میں بغاوت کرانے کی کوشش کی، بلکہ عثمانیوں کے ایک باغی شہزادے مراد کو بھی اپنے یہاں پر پناہ دی۔ دھیرے دھیرے دونوں ہی سلطنتوں کے بیچ حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے اور آخر کار پھر 1514 عیسوی میں وہ وقت آ گیا کہ جب ترکی اور ایران کی سرحدوں کے بیچ میں چالی دران نام کے ایک علاقے میں شاہ اسماعیل صفوی کی فوج کا سامنا سلطنت عثمانیہ کی فوج کے ساتھ ہوا۔ اس دور میں عثمانیوں کی گدی پر وہی سلطان بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کو اس سلطنت کے سب سے طاقتور اور مشہور سلطانوں میں گنا جاتا ہے، یعنی کہ سلطان سلیم اول کہ جو سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے فادر ہوا کرتے تھے۔ ایرانیوں نے اپنے ہسٹوریکل دستور کے مطابق بہادری سے جنگ لڑی، مگر پھر بھی وہ لوگ ترکی کی جنگی مہارت کے سامنے، ان کے تجربے کے سامنے، یا یہ کہیے کہ ان کے ایڈوانس ہتھیار اور توپوں کے سامنے ناکام ثابت ہوئے۔ 25,000 کے قریب ایرانی لوگ اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ خود شاہ اسماعیل صفوی کو بھی جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ جنگ میں ایرانیوں کی ہار کے ساتھ ساتھ ہی تبریز، دیار بکر جیسے کئی مشہور ایرانی صوبے اب سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں چلے گئے تھے۔ اس جنگ میں ہار کے بعد نہ جانے کیوں شاہ اسماعیل صفوی کا جنگ سے بالکل دل اٹھ ہی گیا تھا اور شاہ اسماعیل صفوی نے اپنے آپ کو لگ بھگ شراب میں ڈبو لیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہی یعنی سن 1524 عیسوی میں صرف 36 سال کی عمر میں شاہ اسماعیل صفوی کی موت ہو گئی تھی۔ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ اگر جنگ چالی دران میں عثمانیوں کی نہیں بلکہ ایرانیوں کی جیت ہوئی ہوتی تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شاہ اسماعیل صفوی کو امیر تیمور سے بھی بڑا فاتح مانا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ آج کے دور میں ایران کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کا زیادہ تر علاقہ شاید سنی نہیں بلکہ شیعہ مسلک کا ہوتا۔ شاہ اسماعیل صفوی کے بعد بھی لگاتار 2 صدیوں تک یہ صفوی سلطنت باقی رہی تھی اور اس پورے ہی دور میں اس کا سلطنت عثمانیہ سے مقابلہ چلتا ہی رہا تھا، اور وہی کبھی کبھی دوسری طرف موجود اس مغل سلطنت سے بھی کبھی کبھی نوک جھوک ہو جایا کرتی تھی کہ جو بھارت کے علاقے میں موجود تھی اور صفوی سلطنت کی دوسری پڑوسی تھی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ایران سنی ملک سے شیعہ ملک کیسے بن گیا۔ تو یہ تھا اس کے پیچھے کا اتہاس۔ اگر آپ کو ایران کے بارے میں اور کچھ جاننا ہے تو آپ ہمیں ٹاپک سجیسٹ کر سکتے ہیں اس کمنٹ سیکشن میں، ہم اس پر ضرور ڈیٹیل میں ویڈیو لے کر آئیں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔